الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. عن عباده والصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ کے سامنے موجود ہے. 1440 ہجری کا یہ رمضان المبارک اور اس کا یہ دوسرا عشرہ، اب تقریباً اس کے نصف میں ہم پہنچ چکے ہیں. آج آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت پیش کی، اس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے، اور یہ آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 اور 104 تھیں. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے صدقات اور خیرات پہ۔ یہ کیا ہے جسے ہم چیریٹی کہتے ہیں، جس کو قرآن مجید قرض حسنہ سے بھی تعبیر کرتا ہے؟ یہ قرض حسنہ اور صدقات کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ ابھی ہم چلتے ہیں ریما جی کی جانب۔ جی ریما۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج 20 مئی سن 2019 بروز پیر، رمضان المبارک کی 14 تاریخ 1440 ہجری ہے۔ ماہ مبارک میں مغفرت کا عشرہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ بے شک وہ غفور الرحیم توبہ کے لیے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا رہا ہوگا۔ میرے مالک نے یقین کامل سے مانگی جانے والی دعا کب رد کی ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ صدقے کی اصطلاح اسلامی تعلیمات میں بڑے گہرے معنی رکھتی ہے۔ صدقہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے۔ صدقہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ ریاکاری کی جائے یا کسی پر احسان جتایا جائے۔ صدقہ دینے والا اللہ کے لیے خرچ کرے اور مقصود صرف یہ ہو کہ رب کی بندگی، عبادت کے سچے جذبے کا اظہار، اور ایسی ہی چیزیں کی جائے۔ صدقے کی بنیاد صدق ہے، اسی لیے سچائی تو اس عبادت کی روح ہے۔ کوئی عطیہ اور کوئی مال اس وقت تک صدقہ نہیں ہو سکتا جس کی تہ میں اللہ کی رضا کا خالص اور ملاوٹ سے پاک جذبہ شامل نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کہتے ہیں عقل کا صدقہ یہ ہے کہ کسی جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، جو تیرے پاس ہے سب کچھ عطا خدا کی ہے، تیرے ہر فعل میں شامل رضا خدا کی ہے۔ کسی کو دے کے یہ مت سوچ مال کم ہوگا، وہ جو پھلدار پیڑ ہوگا اسی میں خم ہوگا۔ تیری خوشی سے تیرا مال جب جدا ہوگا تو دیکھ لینا تیرے ساتھ پھر خدا ہوگا۔ باران رحمت میں آج ہم اس چھوٹے سے وقفے کے بعد علماء کرام کی عالمانہ گفتگو سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں اور اس کے جانے سے کیا کچھ آتا ہے، مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کرتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور اس کی مختلف جو ٹرمینالوجیز ہیں، مختلف جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ہم الگ الگ معنوں میں ہیں یا یہ مترادف ہیں، یکساں ہیں، اس پر آج ہم اپنے پینلسٹ سے ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جواد حسین عابدی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اقبال نقش بندی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول جو ہے وہ پہلا سوال اوپن کریں گی ریما جی۔ ریما، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے کہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صدقہ فلاح انسانیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کسی وقت کسی بھی دن نکالا جا سکتا ہے،
تو میرا دونوں علماء کرام سے سوال ہے کہ صدقے کی کتنی اقسام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ حکیم اللہ ڈاکٹر زبیر صاحب اور محترمہ ریما بی بی، بڑا اہم ٹاپک ہے اور ضرورت کے تحت ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو ایسے ٹاپک کی، ایسے اصلاحی بیانات کی ضرورت ہوتی ہے اور معلومات بھی ہونی چاہیے۔ صدقہ ایک عبادت ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 64 سے لے کے 66 تک یہ صدقات خیرات کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 کتابیں ہیں، ابو داؤد شریف، مسلم، ترمذی، یہ 3 کتابیں ہیں، ان کے اندر کثرت کے ساتھ صدقے کی رغبت دلائی گئی ہے اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ صدقہ خیرات کرو۔ جو پوچھا آپ نے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، ایک صدقہ ہوتا ہے واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقہ نفلیہ۔ واجبہ صدقہ اس کی جہت الگ ہے، اور نفلیہ صدقہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے اس کے مطابق جو کرنا ہے وہ اس میں بھی ثواب ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت واضح ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو، تم راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی صدقہ کرو، صدقہ صدق سے بنا ہے، اور اسی لیے صدیق کو تصدیق کرنے والا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کی آیت کے تحت فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنا وہ خرچ کرو جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اور طیب مال دو، اور حرام مال سے بچو۔ دوسرے ایک مقام میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ۔ ایک اور جگہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، راہ خدا میں خرچ کرو چاہے دن ہو یا رات، چھپا کے کرو یا پوشیدہ۔ یہ سارا جو انفاق ہے، جتنا بھی انفاق آپ کریں گے سارا صدقہ، اسی صدقہ کے اندر آ رہا ہے یہ سارا انفاق، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں صرف آپ 1 سیکنڈ مجھے دیں۔ جی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، میں نے پوچھا ابو بکر کیا آپ دن رات یہی کام کرتے ہیں، آپ سوتے نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا رات کا ذکر آیا ہے تمہارے بارے میں، اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی ہیں، اور دن میں نازل تم یہ کام کرتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ کل میرے پروردگار نے مجھے 40,000 دینار عطا فرمائے تھے۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ نے مجھے 40,000 دینار عطا فرمائے، میں نے 10,000 دن میں خرچ کر دیے، 10,000 رات میں خرچ کر دیے، 10,000 میں نے ظاہراً خرچ کر دیے، 10,000 چھپا کے خرچ کر دیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ظاہراً پوشیدن، دن میں رات میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ ٹھیک۔ جی، مجھے یہ بتائیے گا جواز صاحب کہ یہ جو ابھی جس طرح کے مفتی صاحب نے فرمایا صدقہ کی جو 2 بیسک کیٹیگری 2 بتائیں آپ نے، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ، واجبہ میں کیا آتے ہیں، نافلہ میں کیا آتے ہیں؟ اور پھر ریما کا جو کویشچن تھا وہ یہ کہ صدقہ اور خیرات میں فرق کیا ہے، ڈیفرنس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔
صدقہ اور خیرات تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن خیرات چونکہ خیر سے ماخوذ ہے تو یہ نیکی کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے خیرات کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یعنی خیرات سے مراد نیکی کے کام۔ تو صدقہ اور خیرات ایک حوالے سے مترادف ہو جاتا ہے، ایک جہت سے فرق اس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ خاص ایک لفظ ہے، لیکن صدقے کا جیسے خود مفتی صاحب نے کہا تو ہمارے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے دو جگہوں پر، صدقہ واجب ہوتا ہے، نافلی ہوتا ہے۔ صدقہ واجب اس میں آپ کا زکوٰۃ، فطرہ، خمس، یہ واجب مالی عبادات آ جائیں گی، اور صدقہ نافلہ یعنی جسے مستحبہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ روزمرہ کا جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، یا چیریٹی میں جو آپ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں یا جو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ سب صدقہ مستحبہ یعنی صدقہ نافلہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گی، کیونکہ لفظ صدقہ عام ہے اور اس کو الگ الگ اپنے مقام پہ ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں مستقل آیات موجود ہیں، اور خود قرآن مجید میں لفظ صدقہ کہیں پر مطلق استعمال ہوا ہے، یعنی مطلق سے مراد اس میں ہر معنی شامل ہے، اور کہیں پر لفظ صدقہ خاص معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے زکوٰۃ اور فطرے کا لفظ ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے سوال کو اس حد تک مکمل کر دوں کہ صدقے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بڑی خوبصورت آیت ارشاد فرمائی۔ یوں تو قرآن مجید کا ہر بیان خوبصورت ہے، کیونکہ جمیل کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر جملہ اپنے مقام پہ خوبصورتی رکھتا ہے، لیکن ہمارے موضوع سے جو چیز اس وقت براہ راست ایک کنیکشن رکھتی ہے، ایک ارتباط رکھتی ہے، سورہ مبارکہ توبہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ اب دیکھیے یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، پیٹرن گفتگو کرنے کا، استفہام انکاریہ، یعنی نہیں کے سینس میں، نفی کے سینس میں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ اور دوسری بڑی چیز جو متصدقین یعنی صدقہ دینے والے، صدقہ کرنے والوں کو اپریشیٹ گویا کہ خدا کر رہا ہے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ ہی بندوں کے صدقات کو قبول کرتا ہے؟ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ صدقہ وہ عظیم عبادت ہے کہ براہ راست اللہ کہہ رہا ہے تمہارے صدقوں کو میں قبول کرتا ہوں، تمہارے صدقوں کو میں لے رہا ہوتا ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو صدقہ وہ عظیم عبادت ہے۔ میں ایک اور آیت میرے پیش نگاہ اس وقت سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ نے نیک وکار کی خصلتیں بیان کی ہیں، نیک لوگوں کی، والصابرین والصابرات والمؤمنین والمؤمنات والمتصدقین والمتصدقین، باقاعدہ اللہ نے۔ اور ایک جملہ اور میں یہاں پہ اپنے سننے والی مستورات جو ہماری خواتین سن رہی ہیں ان کو خدا نے اس طرف گویا کہ موٹیویٹ کیا ہے۔ اللہ نے الگ سے کہیں پہ نہیں کہا ہر جگہ پر روزہ رکھنے والی ہیں، روزہ رکھنے والی، لیکن صدقے کی بات آئی، کہا والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، کیونکہ قرآن عموماً بات کرتا ہے روزے کے بارے میں بھی کہا ہے، صائمین والصائمات، روزے کے بارے میں، والقانتات، لیکن صدقے کو بھی اپریشیٹ کیا قرآن نے الگ سے، تاکہ خواتین میں بھی، ہماری ماں بہنوں میں بھی اس کا جذبہ بڑھے، تاکہ وہ صدقے کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں آپ دونوں کی جو گفتگو ہے ان سے جو میں سمجھاؤں ناظرین وہ یہ کہ صدقہ مالی جو عبادات ہیں ہماری، اس میں صدقہ ایک جنرل ٹرم ہے جو کہ واجبہ ہوتا ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، وہ کیا کہتے ہیں فطرہ ہے اور خمس ہے، اور اس کے علاوہ نفلی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ویسے ہی عام طور پر جو ہے وہ کسی کو کوئی دے دیں، روپے سے مدد کر دیں، کوئی پیسوں سے مالی مدد کر دیں، اس کو خیرات بھی کہا جاتا ہے۔ خیرات اصل میں خیر سے نکلا ہے اور خیر کے یہ سارے کام ہیں۔ میرے پاس اس حوالے سے ابھی میں جو گفتگو سن رہی تھی، چلے میں خیال بریک لے لیں، پھر میں سوال کر لوں یا میں سوال کر لوں اور پھر جواب لے لیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پہلے، اور بریک کے بعد ناظرین ہمیں ایک اور بھی گیسٹ جوائن کریں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج چیریٹی سے متعلق، صدقہ اور خیرات سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور مجھے ابھی جوائن کیا اسٹوڈیو میں ایک اور مہمان نے۔ ان کو آپ جانتے ہیں مختلف قسم کی سوشل ایکٹیویٹی میں، CSR ایکٹیویٹیز میں آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ سڑکوں پر جو ہے وہ افطار کا اہتمام ہوتا ہے، وہ بھی ان کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ واٹر پلانٹ لگائے گئے ہیں، ٹریز کو ہے وہ پلانٹ کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا ایک اور ان کے ساتھ جو چیز ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ یہ کہ اقرا یونیورسٹی، آپ نے نام سنا ہے، ان کے یہ فاؤنڈنگ چانسلر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ جو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ یہ بیت المال سندھ کے اس وقت چیئرمین ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حنید حسین لاکھانی صاحب۔ السلام علیکم حنید صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
بہت بہت شکریہ. آپ سے ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں, ذرا ایک بریک سے پہلے ایک بات کچھ ادھوری رہ گئی تھی, ذرا وہ مفتی صاحب سے کمپلیٹ کر لیں. جی میں وہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنے گلی محلوں میں خیرات کرتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, اولیاء اور انبیاء کرام کے مزاروں پر جا کر بھی ہم نظر نیاز کرتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گی دونوں علماء کرام سے کہ نظر نیاز میں, صدقے میں, زکوٰۃ میں, ان تمام چیزوں میں ہم کیسے تفریق کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بتا دیں. جی دیکھیں, حدیث پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, نظر و نیاز پہلی بات تو یہ ہے جائز ہے, جو مزارات پہ ہم کرتے ہیں, شہداء کے لیے کرتے ہیں, ان کی ایصال ثواب کرتے ہیں, یہ اسی کی اصل ہے صدقے کی. نام اس کا ہم خیرات کا کرتے ہیں, نام اس کا ہم نیاز کا دیتے ہیں, ہے اسی اصل اسی صدقے کی. صدقے کے ڈھیر معنی ہیں, راستے میں جا رہے ہیں, راستے سے کانٹا ہٹا دیا, راستہ صاف کر دیا, یہ بھی صدقہ ہے. مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے ایک بندے کو دیکھا, وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے, گھوم رہا ہے. پوچھا کیا, کون سی ایسی نیکی کی؟ فرمایا کہ اس نے راستہ صاف کیا تھا, اللہ نے اس کے اوپر اتنا بڑا کرم کر دیا ہے کہ جنت اس کے اوپر واجب کر دی ہے, اب وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے, باب الوصایا ہے, اس کے اندر وصایا جمع وصیت کی ہوتی ہے, کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنی والدہ کے نام کا کنواں کھدوایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہذہ لأم سعد, یعنی منسوب کیا اس مرحومہ اس کی والدہ کی طرف, یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. لوگ پانی دنیا میں پیئیں گے, اس کو اجر و ثواب عالم برزخ. یہی اسی حدیث کی اصل ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے صدقات خیرات کرتے ہیں. دوسری حدیث ہے, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں بڑی اختصار کے ساتھ, حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ہر سال 2 دمبے قربان کیا کرتے تھے, ایک امت کے لیے اور ایک اپنے نام کی قربانی, یا ایک امت کے لیے اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام کی قربانی کرتے تھے. یہ بھی صدقہ ہے. تو فرمایا اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور جائز ہے. اسلام کے اندر کہیں منع نہیں کیا گیا دین کے اندر کہ نہیں کرو, بلکہ صدقہ خیرات جتنا ہی کرو تو اللہ کے غضب کو یہ چیزیں ٹھنڈا کرتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہیں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو بیت المال کی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بیت المال کی ذمہ داری آپ کو کب دی گئی ہے, کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ ابھی کوئی 1 ماہ ہوئے بیت المال کی. تھوڑا سا قریب کر لیجیے گا سر مائک. 1 مہینہ ہوا ہے کہ بیت المال کی ذمہ داری مجھے دی ہے. اس میں بہت سارے یتیم خانے ہیں, آرفنیجز کراچی میں سب سے بڑا تو ایک ہب میں ہے, ہمدرد یونیورسٹی کے سامنے, حیدرآباد میں ہے, مختلف شہروں میں ہے, اور پھر بہت سارے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے مدد کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے جو اپاہج ہیں ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کاروبار میں لگ جائیں یا ان کو کسی طرح گو کہ ہاتھ یا پاؤں. آپ کو بہت زیادہ عرصہ تو خیر نہیں ہوا, ابھی 1 مہینہ آپ نے لیا, لیکن چونکہ آپ اس سے پہلے سے CSR ایکٹیویٹیز کے اندر بہت متحرک ہیں اور انوالو رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو اس 1 مہینے میں ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم تو نہیں لگا ہوگا, وقت نہیں لگا ہوگا. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ ٹوٹل سالانہ بجٹ کتنا ہے, کتنا آپ فنڈ ریز کر لیتے ہیں, اور پھر کس طرح سے ایکسپنسز کرتے ہیں, اور کن کن ہیڈز میں کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, بیت المال کا جو ٹوٹل بجٹ ہے سال کا وہ 8 ارب روپے ہے. 8 ارب روپے سندھ کا کہہ رہے ہیں آپ یا پورے پاکستان؟ پورے پاکستان کا. اچھا ٹھیک ہے. اور چونکہ اس سے پہلے انہوں نے پورا 8 ارب یوز نہیں کیا, کم کیا, 6 ارب کیا, تو اس سال انہوں نے بجٹ ہی 6 ارب دیا. اور بیت المال کا جو چونکہ حکومتی ادارہ ہے اور باقی تمام حکومتی اداروں کے حال آپ کو پتہ ہیں, اس میں 50% جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ سیلریز اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں چلا جاتا ہے. 50%, 50%, یعنی کہ 6 ارب اگر ہے تو 3 ارب تو سیلری میں چلا گیا. جی, جبکہ باقی جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جو سوشل ورک کرتے ہیں ان میں میکسیمم 7%, اور جو بیسٹ ادارہ ہے اس میں 3%, 4%, جیسے سیلانی ہو گیا, ایدھی ہو گیا اور اخوت ہو گیا, وہ 3, 4, 5% سے زیادہ ان کے اخراجات نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے یہاں پہ کہ 50% اس کے اخراجات ہیں ایڈمنسٹریٹو, اور چونکہ حکومتی ادارہ ہے نہ کسی کو ہٹا سکتے ہیں نہ موو کر سکتے ہیں, صرف یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ بچے, جہاں 400 بچے ہیں ایک ادارے میں وہاں 4000 بچے آ جائیں, اور یہ گنجائش موجود ہے. تو میرا ارادہ یہی ہے کہ سندھ کے اندر کم از کم ہم لوگ ایک
تقریباً 1000 کے قریب بچے ہیں. 1000 کو ہم 10,000 پہ لے جائیں سون ایز پاسبل, تاکہ میری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم ہو جائے. سر یہ جو آپ کے پاس فنڈ آتا ہے یہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے یا آپ پبلک سے بھی جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں مختلف ذریعوں سے, جیسے رمضان آج کل چل رہا ہے, زکوٰۃ انفارچونیٹلی پبلک سے ریس نہیں کر سکتے بیت المال کے تھرو. پبلک کا ٹرسٹ نہیں ہے بیت المال پر, اس لیے یا بہت سارے ریزنز ہیں. حکومتی ادارہ ہے, حکومت کے پاس آلریڈی بجٹس ہوتے ہیں, زکوٰۃ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حکومت کو ضرورت ہونی نہیں چاہیے. اچھا آپ کو حکومت کو ضرورت ہونی نہیں چاہیے ریٹس کی. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا گورنمنٹ ہی آپ کو جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے, پبلک سے آپ نہیں ریز کرتے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے آپ لوگ؟ میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے حکومت کو ریز کرنے کی, اپنے فنڈز پراپرلی یوٹیلائز کر لیں صحیح طریقے سے. میں اگر سندھ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں انیس صاحب کہ یہ جو فنڈ آپ جو جہاں پر آپ خرچ کرتے ہیں اس میں میرے خیال میں دیہی علاقوں میں زیادہ خرچ ہوتا ہوگا, اربن اس میں تو زیادہ نہیں, کیونکہ این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں بہت ساری, تو جو آپ کا بیت المال کا اچھا خاصا بڑا حصہ شاید دیہی علاقوں میں ہوتا ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس کوئی 30 کے قریب ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہے. رائٹ. اور ہمارے پاس ایک اسکول بھی ہے ہر ڈسٹرکٹ میں. پھر علاج معالجے کے لیے جہاں سے اپلیکیشن آتی ہے, کسی کو بڑی بیماری ہوگی کڈنیز کی, اس کا لوکیمیا, تھیلیسیمیا, کینسر اور بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہیں جس میں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اس میں بیت المال جو ہے وہ مدد کرتا ہے. ٹوٹل اپ ٹو 600,000 ایزیلی کر سکتا ہے, اور اگر زیادہ بھی چاہیے ہو تو تھوڑا سا 10 لاکھ تک چلے جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ مدد کرنے کے ساتھ سپروائز بھی کرتے, کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے نیوز چینلز پر دیکھا تھا کہ سندھ کے ہی کسی علاقے میں ایک نقلی ڈاکٹر نے ایسی سرنجز یوز کی جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ایڈز پھیل گئی, اور ان کی زندگی آپ دیکھیں ابھی تو وہ بڑے بھی نہیں ہوئے اور اتنی بڑی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا گیا اتنی سی غفلت کی وجہ سے. تو کیا اس کو سپروائز کرنے کے لیے بھی بیت المال کی کوئی ایسی ٹیم تشکیل دے دی جائے, جہاں اتنا فنڈز جا رہے ہیں وہاں کوئی ایسی ٹیم بھی ہو جو ان چیزوں پر نظر رکھے؟ یہ بھی صدقہ جاری ہے کسی انسان کی زندگی کا خیال رکھنا, اس کی صحت کا خیال رکھنا. بہن میری, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا. اسمبلی میں ہمارے کسی ایوب خان صاحب کے بھائی نے کہا تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. تو آپ چونکہ امریکہ میں رہتی ہیں, آتی ہیں یہاں پہ, جیسی لینڈ کرتی ہوں گی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کہاں پھنس گئے, کیا حال بنا دیا ہمارے ملک کا, ہمارے شہر کا. روشنیوں کا شہر جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان لوگوں نے, آوے کا آوا ہی بگاڑ دیا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ علاج نہیں کر سکتے, پولیس والے جن کا کام حفاظت کرنا ہے وہ حفاظت نہیں کرتے. دکھ ہوتا ہے. ہر ادارے میں یہ حال کر دیا ہے. ادارے ہیں وہ بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں, وہ بھی ان کا بھی یہیں سوسائٹی سے ہی لوگ آتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا جواز صاحب, یہ بتائیے قرض حسنات اور خیرات اور صدقات پہ کیا ہے؟ کوئی لون ہے, اللہ تعالیٰ اس لون مانگ رہا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً یہ جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے قرض حسنہ, یہ بھی یہاں پر واجب کے معنی میں استعمال نہیں ہوئی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں پھر تفاسیر کے ذریعے سے اس کی تشخیص ہوتی ہے وہ واجب ہے یا وہاں پہ مستحب ہے. قرض حسنہ سے مراد ایسی رقم کسی اپنے ایسے بھائی کو مدد کے طور پر دینا, اور اس شرط کے ساتھ دینا کہ اگر تو اس پہ استطاعت رکھتا ہو, قدرت رکھتا ہو, تو اسے کسی وقت واپس کر دے. قرض حسنہ کا اصل اصول یہ ہے کہ جب چاہے, جب اس کے پاس اویلیبل ہو, وہ چاہے تو واپس کر دے, نہ چاہے تو واپس نہ کرے, پھر اس کی امید اللہ سے رکھے. لیکن اگر وہ شخص اہلیت رکھتا ہے اور وہ کبھی چاہتا ہے کہ اس کو لوٹا دے تو اس کو لوٹا بھی سکتا ہے زندگی میں کسی بھی وقت. قرض حسنہ اس کو کہا جاتا ہے, اور حسنہ اس کو اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ اس میں نیکی موجود ہے, اور نیکی اور صدقہ خیرات تقریباً یہ مترادف برابر کی چیزیں ہیں. میں ایک لفظ عرض کروں, ہمارے موضوع سے متعلق گفتگو ہے کہ صدقہ بیسیکلی ایک ایسی تجارت ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. ہم زمین پہ بھی تجارت کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں گھاٹا بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, دھوکہ بھی ہوتا ہے, لاس بھی ہو جاتا ہے, ہمارے ایسٹس پہ ضائع ہو جاتے ہیں, انویسٹمنٹ خراب ہو جاتی ہے. لیکن بندے اور اللہ کے درمیان جو تجارت ہے وہاں نہ دھوکہ ہے, نہ نقصان ہے, نہ گھاٹا ہے, نہ وعدہ خلافی ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ. گویا کہ اس حدیث کو ایک وظیفہ بھی سمجھیے سارے لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں نا معاشی حالات سے. امیر کائنات فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ. اب استنزلوا باب استفال, رزق کو کھینچو, حاصل کرو صدقے کے ذریعے سے.
جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, خیرات کرے. صدقہ خیرات کا ہمارا ایک عمومی معنی یہ ہے کہ سڑک پہ کسی گداگر نے مانگا, کسی اسٹریٹ بیگر نے مانگا, ہم نے دے دیا. یہ بھی ایک مثال بن سکتی ہے, اگرچہ یہ ہماری موضوع سے بہت دور بات ہو جائے گی کیونکہ آج کل گداگری ایک پیشہ بن چکا ہے, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر, اس کو جھڑکو مت, اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. تو صدقے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے کہ احسن طریقہ یہی ہے. میں ایک حدیث مطالعہ فرما رہا تھا, کراچی میں اس دفعہ تو اتنی گرمی نہیں پڑی, اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ روزے آسانی کے ساتھ گزر گئے, لیکن قیامت کی گرمی جس کے حوالے سے احادیث میں باقاعدہ ڈرایا گیا ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ فی ظل عرش یوم لا ظل الا ظلہ, 7 افراد قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, وہ دن کہ جس دن کوئی سایہ عرش کے علاوہ ہوگا نہیں, کوئی شیلٹر نہیں ہوگا. پوچھا گیا کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا رجل یتصدق بیمینہ فاخفاہ عنہ بشمالہ, ایسا شخص جو سیدھے ہاتھ سے دے کر ایسے دے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, وہ قیامت میں اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا. اور ایک جملہ اور اس کے حوالے سے کروں, صدقہ, مفتی صاحب اس پہ روشنی یقیناً ڈالیں گے کہ صدقہ دکھا کر دینا یہ ایک الگ اہمیت رکھتا ہے. جیسے آیت تلاوت فرمائی حضرت نے, صدقہ چھپا کر دینا اس کی بہت فضیلت ہے. روایت میں آیا انا صدقۃ السر, چھپا کر صدقہ دینا لتطفئ غضب الرب عز وجل, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو سب چھپا کے کہا کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, تو ایسا کون سا صدقہ دیا جائے؟ صدقے کی بھی کیٹیگریز ہاں, یہ صدقہ, یہ یقیناً یہ صدقہ ہے کہ جو اللہ کے غصے کو یہ ٹھنڈا صدقہ کرتا ہے اور جو خبر کی عذاب واجبات تو دکھا کر بھی ہو رہی ہے, نافلہ کی بات ہو رہی ہے. مستحب. بالکل. اچھا, یہ ابھی جو انہوں نے کہا کہ چھپا کر دیا جائے تو جو ہے یہ بڑی برکت والی چیز ہے, اور انہوں نے کہا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں علل اعلان صدقہ دوں, یا جیسے ٹی وی پہ بیٹھ کر ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے اتنا فنڈ دیا, تو اس سے ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے دوسروں کو, تو شاید علانیہ دینے میں یہ ایک فائدہ بھی تو ہے کہ لوگ انکریج ہوں گے. اگر میں جب فنڈ ریزنگ کروں گا تو لوگوں کو اس سے شوق پیدا ہوگا. اس کو کیسے دیکھیں؟ شکریہ. اس میں ایک راز ہے جی جو چھپا کر دینے کا ہے. جی جی, وہ نفس امارہ پر شاک گزرتا ہے, وہ اس کو پسند نہیں کرتا. میرا نفس پسند نہیں کرتا کہ میں چھپا کر دوں. علل اعلان, جی علل اعلان دیں, اس لیے وہ نفس چاہتا ہے کہ اعلان دو, تاکہ میری بھی بڑائی ہو, تاکہ میری بڑائی ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے جو چھپا کر کام کیا جائے اس پر ثواب بہت زیادہ ہے, یعنی 2 گنا ثواب اس پر زیادہ ہے. اور یہ بھی جائز ہے, یہ کسی کی ہم تربیت کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں, رغبت دلا رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں, اس کو بھی منع نہیں کیا گیا, لیکن اجر و ثواب میں فرق رکھا گیا ہے کہ اگر تم اعلان کر کے صدقے کا اعلان کرو, یہ کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں اعلان فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور کے صحابہ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے لگے. حضرت ابو یہ امامہ واہلی وہ تشریف وہاں پہ رکھتے تھے, تو دیکھا کہ وہ کچھ اپنے ہونٹوں میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو ماما؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہنے یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, کوئی رائے خدا میں دوں, تو میں پڑھ رہا ہوں, یہ سب کے لیے عام ہے. حضور کا فرما, وہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے کلمات 4 کلو سونا سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. جو غریب ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, تو یہی کلمات پڑھتا رہے. تو کہنا یہ ہے کہ جو چھپا کر دینے کا ہے وہ نفس کے لیے ہے کہ ہم وہ اس میں ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو صدقے کے اندر, خاص اللہ کی رضا ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. صدقہ تو بہت وسعت والا مضمون ہے, صدقہ تو بہت بڑا وسعت والا مضمون ہے کہ اگر ہم جانوروں پر رحم کریں تو یہ بھی صدقہ ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو, میں حدیث اس سے پہلے میرے ذہن سے محو ہو جائے, سرکار کا فرمان ہے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا جتنے بھی احکام ہیں نا شریعت کے, یہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں عنوان اولی, کچھ ہے عنوان ثانوی. جیسے عنوان اولی یہ ہے کہ مردار کا گوشت حرام ہے, عنوان ثانوی یہ ہے کہ اگر جان نہ بچ رہی ہو تو اتنا کھا لے حرام گوشت بھی جتنے جان بچ جائے. صدقہ اصل یہی ہے جیسے حضرت نے فرمایا. لیکن اگر کسی شخص پہ تہمت لگتی ہو, کنجوس ہے, کبھی چیریٹی نہیں کرتا, تو اب اس پر حکم شرعی ہے کہ دکھا کر دے تاکہ اس پہ سے وہ تہمت ہٹ جائے. اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں من تصدق خفاء, جس نے چھپا کے صدقہ دیا, تو روایت میں عجیب جملہ ہے یجزیہ اللہ علانیتاً, تو اللہ قیامت میں اس کی جزا دکھا کے دے گا, سب کو دکھا کر دے گا کہ یہ چھپا کر دیتا تھا, میں اس کو دکھا کر اللہ دکھا کے دے گا. صحیح. بہت. حنیف صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ ہمارے یہاں ناظرین دیکھ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے
جو کہ شاید بیمار ہوں, جن کو کوئی ضرورت ہو, آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو, تو کس طرح سے وہ بیت المال سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے کوئی اگر وہ بیماری کی یا ہیلپ چاہتا ہو؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کا پروسیجر کیا ہے, اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں کہ یہ نیڈی ہے بھی یا نہیں, وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کا بہت سمپل ہے. آج کل تو انٹرنیٹ سے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آدمی گھر بیٹھ کے سارے فارمز ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں, ان سے بھی فارمز منگائے جا سکتے ہیں. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آفس ہے پورے پاکستان کے, ٹھیک, اور اس میں ایک ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہے جس میں آفیسرز نہ ہوں. وہاں سے جا کے بھی فارمز کلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ فارم سبمٹ کرنا ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ شرائطیں نہیں ہیں. شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی ساتھ لگانی ہوگی, باقی فارمز ہیں مختلف قسم کے ہیں. کسی کو ہیلپ چاہیے ایجوکیشن کے لیے, کسی کو ہیلپ چاہیے علاج کے لیے, تو الگ الگ فارمز ہیں. زیادہ تر اردو میں ہی ہیں ایکسیپٹ فار ہائر ایجوکیشن. اوکے, اور اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ اس کا ایک پروسیس ہے, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے آتے ہیں, فائنانس منسٹری اس کے چیک سائن کرتی ہے, ان کا اپنا پروسیس ہے. وہ یہاں پہ جو آفیسرز ہیں وہ جا کے اس کو وزٹ کر کے وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں. اس میں ہمارا رول نہیں ہے, نہ ہماری کوئی اس پہ سگنیچرز ہے. ان کا جو پروسیس ہے پورا کرنا پڑتا ہے. ایک آڈیٹر جنرل کا ایک اسپیسیفک ہے. کا رزق زیادہ ہو, اس کی بیماری ختم ہو, اس کی پریشانی ختم ہو, اس میں سے بلا مصیبتیں ختم ہو, تو صدقہ وہ واحد چابی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی ساری مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں, اس کی ساری مشکلوں کے تالے کھل سکتے ہیں. اور صدقے کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیے گا, صدقے کے کچھ افضل اوقات ہیں اگرچہ, جیسے یہ خود مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں صدقہ کرنا عام مہینے میں صدقے کرنے سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے. اور صدقہ اور منت کے حوالے سے آپ نے پوچھا, یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. باقاعدہ منت ایک حکم شرعی ہے کہ جس کے توڑنے کا باقاعدہ اپنے مقام پہ کفارہ موجود ہے. منت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جذبات میں بعض لوگ منت مان لیتے ہیں, اور منت کا حکم شرعی ہے تقریباً تمام مسلمانوں کے نزدیک یہی ہے کہ منت کو توڑا نہیں جا سکتا ہے, نہ منت کو پھرایا جا سکتا ہے. میں ایک جملہ سننے والوں کو عرض کرتا ہوں, کیونکہ غنیمت سے یہاں ہمیں بولنے کا موقع مل جاتا ہے, اس کے علاوہ ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو میں ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ صدقے منت کے حوالے سے جذبات, ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے نیک بیوی مل جائے تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں گا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی یہ منت پوری بھی ہو گئی, نیک بیوی انہیں مل گئی. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, چوتھے مہینے آ کر کہنے لگے مولانا میں تو بڑا تنگ آ گیا ہوں, اب میں کیسے اس منت کو توڑوں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے یہ 3 کا فگر جو منت نے معین کر دیا, اب منت توڑی نہیں جا سکتی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے اگر کوئی ایک ایسی نیک صالح خاتون عطا کر دی تو میں خدا کی رضا کے لیے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھوں گا. یہ کبھی بھی کہہ کر آپ بچ گئے. اب کبھی بھی آپ مہینے میں 1 دفعہ رکھ سکتے ہیں. تو منت کو بھی معین نہ کریں, اور منت اور صدقہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اور میں ایک جملہ سمجھتا ہوں یہاں پر, ہم سمجھتے ہیں خدا پہ منت کا زور اگر ڈالیں گے تو خدا جلدی کر دے گا. 3 روزے خدا کی رکھوں گا تو خدا جلدی کام کر دے گا. وہ تو ایک دعا پہ بھی راضی ہو جاتا ہے, یہ تو ہمارا خلوص خدا بندے متعال دیکھتا ہے. لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ اگر منت کی روزے کی منت کا روزہ مانتا ہے, لیکن منت کو کبھی بھی معین نہ کریں, منت کو غیر معین رکھیں. میں نے کر لیا ہے, میں نے 5 سال کے لیے پیر کے دن روزہ رکھوں گی, تو میں بڑی پابندی کے ساتھ پیر کے دن روزہ رکھتی ہوں. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا, اس کو ذرا مفتی صاحب آپ کی طرف لاؤں گا. مجھے یاد آ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ منت کو توڑا نہیں جا سکتا. اگر منت کوئی ایسی لغو بات پہ کر لی جائے, تو مجھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا پتہ ہے کہ ایک خاتون تھیں یا ایک صاحب تھے جو دھوپ میں کھڑے تھے, روزے سے تھے شاید. تو پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے منت کی ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا اور روزے سے ہوں گا. تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ چھاؤں میں بیٹھے اور روزہ مکمل کرے. ایسی بہت ساری اور روایات بھی اس طرح کی جو منت ہے وہ جائز بھی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی حقیقت ہے. ایسی منت کا شریعت نے باطل ہے, وہ باطل ہے. ٹھیک ہے, وہ باطل ہے. تو جو شرک کی منتیں لوگ مانتے ہیں اس وہ اپنا وہ بھی باطل ہے, وہ بھی باطل ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے. اس طرح منت ماننے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے. بالکل یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے. ناجائز ہے تو پھر اس کے قریب ہی نہ جائے, کوئی منت بھی نہیں ہے. اور جہاں تک بیماریوں کے ان کی منتیں وہ جائز ہے, وہ تو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا, وہ تو اہل بیت کرام سے ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ جو صدقات پہ بات ہو رہی ہے, چیریٹی پہ بات ہو رہی ہے, قرآن مجید جو سورہ ماعون ہے اس میں کہتا ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو شخص مسکین کو کھانا کھلاتا نہیں ہے یا کھانا کھلانے کی طرف نہیں راغب کرتا, وہ دراصل
यौम आखिरत का इनकार कर रहा है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। जुठलाता है वो। इसका मतलब अगर मैं किसी को खाना नहीं खिला रहा, मेरे पास माली ताकत है फिर भी नहीं खिला रहा, तो दरअसल इनडायरेक्टली मैं आखिरत का इनकार कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, वो ये अल्लाह की आयत को, कुरान को जुठला रहा है, रोज़े आखिरत को जुठला है, अल्लाह की तौहीद का वो इनकार करे। क्यों कि कुरान का वाज़ेह वो ऐलान है कि जब हुक्म दिया गया है कि यतीम को खिलाओ, यतीम की किफ़ालत करो, यतीम का ख्याल रखो, वो इन आयातों का न से कुरानी का इनकार करेगा तो यकीनन वो गुनहगार है। इसमें आप कुछ ऐड करना मैं चाह रहे इसमें भी ऐड करना चाह रहा था, लेकिन मेरे जहन में खुद ब खुद एक वाक़या आ गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से, और मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकता। अजीब कैफियत जो हम देख रहे हैं ना आजकल माशरे में, मेरे ज़हन में एक आयत आ रही है, क़ौलुन मारूफ़ुन ख़ैरुन मिन सदक़तिन यतबउहल अज़ा, कि वो सदका जिसके पीछे, जिसके ज़रिए से किसी को अजियत हो रही हो, अजियत करके किसी को जलील करके सदका देना, उससे अच्छा ये सदका मत दो, सिर्फ अच्छी बात मुँह से कर दो। मुझे एक जुमला याद आ रहा है, मोहम्मद इब्न इसहाक़ एक शख्स है जो मदीने में रहा करता है, वो कहते हैं मदीने में रहते थे, वला यदरूना मिन ऐना मुआशिना, हमें पता नहीं था हमारे घर कहाँ से चल रहे हैं। और अजीब जुमला है रिवायत का, कहता है लम्मा माता अली इब्न हुसैन, लेकिन जिस रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, फ़क़दू मा कानू यूतूना बिल लैल, तो जो रातों को हमारे दरवाजे पर आकर कोई अनाज की बोरियां रख कर जाता था, जब वो बोरियां आना बंद हो गई, उस वक्त हमें पता चला कि अली इब्न हुसैन का इंतकाल हो गया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दे रहे थे, तो गुस्ल देते हुए आपने गिरिया किया। किसी ने पूछा आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने अपने वालिद की पुश्त पर वो निशान देखे हैं बोरियों के, जब वो रातों को उठा उठा कर ले जाते थे और दरवाजे पर रख कर आ जाते थे, वकाना युअज़्ज़ी वजहहू, और जब साहिल दरवाजे पर आता था तो अबा के दामन से चेहरे को छुपाकर उसे देते थे, ताकि ये दिन की रोशनी में मुझसे बचे ना कि इसने तो मुझे रात को खैरात दिए, दिन की रोशनी में मेरे सामने ऐसे ही आए। तो सदका खैरात मैं समझता हूँ कि वो अजीम इबादत है कि जिसके ज़रिए से खुदा का गज़ब ठंडा होता है। जुमला में पढ़ रहा था, इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ हर्रल क़ुबूर, कब्र की गर्मी को अगर कोई शख्स चाहता हो कि ठंडा करे तो सदका दे खुदा की बारगाह में। और डॉक्टर साहब, ये जितनी माली इबादत है ना, ज़कात, फितरा, खुम्स, ये कभी सोचिए आप कि अल्लाह ने ये माली इबादत रखी क्यों है? सिर्फ नमाज रोजे पे अल्लाह ने इक्तिफा क्यों नहीं किया? सर मांग लिया जिहाद ने हमारा। ज़रूरी है कि हमारी जेब से परवरदिगार पैसा निकलवाए? आवाज़ आएगी नहीं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, आदमी जेब से पैसा निकालते हुए उस वक्त कतराता है जब वो उसे अपना समझता है। अल्लाह कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यही बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा मुफ्ती साहब कि जैसे ये कि आम तौर पर आपने देखा होगा हुनैस साहब कि जब लोग जो है वो इस तरह के चैरिटी के, आपके साथ फिर मुफ्ती साहब की तरफ आता हूँ, चैरिटी का जो वर्क करते हैं तो उनमें बड़ा ये होता है कि जी मैं चैरिटी का काम कर रहा हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि लोग ज़रा मेरी पजीराई भी करें, थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट करें, थोड़ा प्रेज़ करें, थोड़ा मेरे बारे में सोशल नेटवर्क है, सोशल मीडिया, उस पर कुछ लिखा जाए, तारीफ़ें की जाएं। ये एटीट्यूड भी तो होता है ना, CSR हो या कोई और एक्टिविटी हो, ये भी तो होता है। देखिए, CSR तो शायद इसीलिए ही है ताकि कॉर्पोरेट जो है अपनी सोसाइटी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है वो लोगों को बताए कि जी हम कमा भी रहे हैं पैसा और हम खर्च भी कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में। लेकिन जिस तरह सदका और बाकी नेक कामों की बात की, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि लोग अपना चेहरा छुपा के जो है वो अगर दें और सामने ना आए, तो इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। कुछ जगहों पे ज़रूर ईगो भी बूस्ट होता होगा कि लोग तारीफ़ें कर रहे हैं और ये वो, बट आई थिंक इस वक्त हमारी सोसाइटी को, जो मेरा अपना ईमान है वो ये है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी को इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। हर बच्चे को इन्वॉल्व करें। पहले एक सत्तार ईदी साहब थे, मैं समझता हूँ अगर हमारी सोसाइटी में 100, 200, 1000 सत्तार ईदी साहब पैदा हो जाएं तो बहुत खूबसूरत माशरा हो जाएगा, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। तो इतने सारे हमें देने वाले इसी तरह हम पैदा कर सकते हैं कि उनको एनकरेज करें। इसी से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको मुफ्ती साहब के कुरान मजीद तो ये कहता है कि जब तुम किसी को खिलाओ तो उससे जो है वो शुक्रिया की या उससे रेसिप्रोकेट की उम्मीद ना रखो। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, उससे कोई जज़ा की या कोई शुक्रिया की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये बात इसलिए कि लोगों से जब उम्मीदें वाबस्ता करते हैं तो लोग तकलीफ नहीं, उनसे वाबस्ता उम्मीदें तकलीफ देती हैं।
बिल्कुल यही हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, हुजूर की जो तालीम है अपने सहाबा किराम को, वो इसी तरह की है कि जो काम करो तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, कि दुनिया के दिखलावे के लिए नहीं करो कि लोग हमारी वाह वाह करें। जब हमने अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, तो फिर हम काम करते भी जाएं। जैसे अल्लामा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हवाला दे रहे थे, इसी तरह सैयदना इजला फारूक आज़म के हवाले से मिलता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हवाले से लेकिन मिलता मैं है। बताऊं, जब ये मैं कोई को काम छुप छुप कर रहा है, आप सही फरमा रहे हैं। मैं मेरी नीयत है कि जी मैं रियाकारी नहीं करना चाहता, मेरी नीयत है कि मैं छुप के करना चाहता हूं, लेकिन मैंने जब कोई नेक काम किया और किसी ने मुझे देख ही लिया खाली, तो खुद ब खुद बगैर किसी इरादे के मेरे अंदर एक बड़ाई का सा एहसास होता है। वो उसको कैसे ले जाएंगे हम, उसको क्या वो करें? तो जायज है ना, वो तो आपने तो अमल नहीं किया, किसी ने वो अचानक देख लिया या वैसे देख लिया, आपके अजर सवाब में तो कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा। आपका दारो मदार तो नियत पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है। अमाल का दारो मदार जी, नीयतों पर होता है। मेरे जो ख्याल भी में अमल रीमा करते कुछ हो। पूछना चाह रही है। जी मेरे जहन में आया कि कुछ लोगों के पास काला धन हो, उन्होंने जायज़ तरीके से पैसा ना कमाया हो, उन लोगों का दिया हुआ सदका और खैरात क्या कबूल होगा बारगाह इलाही में? मैं समझा नहीं सवाल आप। ये कह रहे हैं कि किसी के जिन पास लोगों के हराम का पैसा हो, हराम का हराम पैसा माल हो, वो अगर सदका करे, वो अगर तो- सदका और खैरात करें कि नेकी बुराई और नेकी दोनों को बैलेंस मैं अर्ज करें। करता हूँ जी, थोड़ा बहुत हो रहा है, बंद ना करवा दीजिएगा। वो जो हराम के माल का सदका खैरात देना भी नहीं चाहिए। हजरत इब्न अब्बास की एक रिवायत है, हदीस के अंदर मैं पढ़ रहा था, उन्होंने फरमाया कि जो हराम का माल यानी रद्दी खजूरें जो लोग राह खुदा में खर्च करते, अल्लाह के रसूल ने उन्हें मना फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ वो चीजें दो जो खालिस हो, जो पाक हो। अपने लिए पसंद करते हो, जो पाक हो, जो तैयब हो, जो जमीन से निकलने वाली चीजें होती हैं। जैसे जमीन में किसान कोई वो अनाज को बोता है, तो फरमाया जब वो पकता है, तैयार होता है, परिंदे आके उसे चुग जाते हैं, वो भी उसके लिए सदका जारिया हो जाता है। तो सदके की बहुत सारी नूतें हैं, लिहाजा ये सारा दर व मदार जो है वो नीयत पर है, और हराम का माल काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इस तरह करना हराम के माल को, वो तरीका जहन्नमियों का है, हदीस के अंदर आता है। वैसे हुनैस साहब, आप इसमें क्या फरमा रहे थे? आप जरा उसको तफसील से बता दें, हमारे नाजरीन सुन लें उसे। मैं कह रहा था इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है लोगों को, अगर वो देख के ये समझते हैं कि कबूल हो रहा है तो उनको देने दें। अभी अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सही वो बात है। हो सकता है कोई अदा उस देने में कोई और अदा उनको पसंद आ हो जाए, सकता है किसी के हो बदले सकता है में उनका किबला दुरुस्त हो जाए, ठीक उनके हो दिल जाए, में आगे एहसास से हराम ना नदामत कमाएं। पैदा हो जाए। मैं इसमें एक दो चीज़ ऐड जी करूँ। हाँ। डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल किया, क्योंकि मैं आपके सवाल देख रहा होता, फिर मैं मुफ्ती साहब से इस्तिफादा फरमा के चाहता हूँ इसमें मजीद अपनी तालिब इल्माना राय को मैं आगे पेश कर दूँ। जैसे आपने पूछा कि मेरे अंदर चैरिटी देते हुए एक जज्बा पैदा हो रहा है। देखिए, जज्बा पैदा होना तो नेचुरली है, और शरीयत ने किसी भी नेचुरली चीज़ को, किसी फितरी चीज़ को कभी भी कंडेम नहीं किया। ठीक। एक फितरी बात है, आप जब नेक काम कर रहे हैं, आप में पैदा होगा जज्बा। जब ये जज्बा पैदा हो, आप क्या करें? हाँ, आप मैं क्या फौरन करूं? सजदे में सर रखते हैं, परवरदिगार तेरी तौफीक थी तो मैंने किया, तू तौफीक ना देता तो मैं कैसे करता। इस शुक्र के दो फायदे होंगे, गुरूर नहीं आ पाएगा, और लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, खुदा आपको नेकी की मजीद तौफीक दे देगा। रहे वो लोग जिनको ना नेकी करनी है, ना कि किसी को नेकी करते देखना है, जो फौरन जनाब नियत की इमारत पर जो है रियाकारी तोहमत की गोलाबारी कर देते हैं, उनसे हमें सरोकार नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद ना नेकी करते हैं, ना करने देते हैं, दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। इनकी तरफ हमें तवज्जो नहीं करनी, हमें अपनी नियत को खालिस रखना है। जैसे हज़रत ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सबसे बड़ी बात ये। और अभी जैसे आपने जसारत कर ही ली, हराम माल का पूछ ही लिया, तो चूंकि बराह रास्त फिक्र से रिलेटेड तो मैं जवाब दे दूं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि हराम माल से नेकी करना ये अच्छा। एक बात और याद रखिए, मुझे हक नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूं, मेंशन कर दूं कि हराम तर पैसे नेकी कर रहा है। क्या पता जो मेरे पास तनख्वाह आई है उसमें कहीं ना कहीं हराम शामिल हो। मुझे किसी को मेंशन नहीं करना है, मुझे अपना किबला दुरुस्त करना है, मुझे अपने आप को देखना है। हमारे मुआशरे में खराबी ये है कि नेकी करते नहीं है, दूसरे की टांग खींचना फौरन शुरू कर देते हैं। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि सदका खुदा के गजब को बुझाता है, खुदा के गजब की आग को बुझाता है। तो उन्होंने जुमला मुस्कुराकर कहा, कहने लगे आग को पानी बुझाती है, आग को आग नहीं बुझाता है। तो अब ये हराम माल जो खुद एक तरह का आग है, खुदावंद मुताल हम सबको इस मुबारक महीने में तौफीक दे कि हम अपनी कमाई को जो हम कमा रहे हैं उसे हलाल तरीके से कमाएं। और हर मुसलमान के बारे में हमें हुस्न रखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान मेहनत से हलाल तरीके से कमा रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहीं ना कहीं किसी तरह से मुलव्विस है तो खुदा बंदे मुताल इस महीने के सदक़े में हम सबको मुआफ़ फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवाब। ये माल जो है वो पाक जी। होता है, वो ताहिर होता है, ठीक। और हराम माल जो है वो निज्स है, नापाक है। ठीक। तो निज्स नापाक माल अल्लाह के गजब आएगा ठंडा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जवाब साहब, आप तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उनैद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमने बात जो की सदक़ात से मुतालिक आज गुफ्तगू की। जो बॉटम लाइन है वो ये है कि सदक़ात जो है वो अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है, लिहाजा जिस कदर आपकी इस्तिताअत है, जितनी इस्तिताअत है, कसरत के साथ जो है वो सदका ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं है तो अपने भाई के साथ हुस्न अखलाक से बात कीजिए। और जो ये बात रह गई, जो लोग ये समझते हैं कि जी ये माल मेरा ठीक नहीं है मगर मैं सदका कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो अपना सदका जारी रखे, लेकिन इससे बचने की कोशिश करे, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करे और नेक से नेक अमल करे और हलाल और पाक जो चीज़ें हैं, पाक और तैयब जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह की राह में देने की कोशिश करे। मगर जो वो इन्फाक कर रहा है वो इन्फाक जारी रखे, अल्लाह ताला से तौबा भी करता रहे और इससे बचने की भी कोशिश करे। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहेगी रीमा के साथ। अगले दिन इंशाअल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बेक पार्लर दी पास्ट एक्सपर्ट की तरफ से गाड़ी का इनाम है और जो अच्छा खेलेगा वो गाड़ी अपने साथ लेकर जाएगा। तो सिलेक्शन हो रही है अभी। हमारा हफ्ते में जो संडे के दिन है, सैटरडे संडे में हमारा क्वार्टर फाइनल इन दोनों में से एक दिन होता है। तो जो बच्चे सिलेक्ट होते जाते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आज का सेगमेंट भी है, आप दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन होगी। तो जी आगाबाज भाई, आप इधर आ जाए ताकि आप देख सकें इन दोनों को। आ जाओ, इधर आ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बड़ों के पीछे उनके सामने खड़ी हूँ पीट करके, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझती, बल्कि आप इधर आ जाए, मेरे लिए भी अच्छा होगा। ये भी एक छोटी सी बात है कि हमारे अगर बड़े बैठे हों तो कभी भी उनकी तरफ बैक नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। ये भी एक सदका है, सदका जारिया है, सदका जारिया। सदका हमारा टॉपिक था जी। सैयद मोहम्मद अली मुअज्जम, तैयारी है जी? शाबाश। शुरू करूं जी। मैं आप दोनों से 10-10 सवाल पूछूंगी और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वो नेक्स्ट सेगमेंट में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हमारी टीम जो है वो काउंट कर रही है कि कौन कितनी गलतियां करता है, जबकि मेरी दुआ है कि आप में से कोई भी गलती ना करे। दिमाग की बत्ती उसको ऑन रखना है, लोड शेडिंग नहीं करनी, ठीक है जी? सैयद मोहम्मद अली, आपसे पहला सवाल, इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिद क़िबलातैन, मस्जिद क़ुबा। मस्जिद क़िबलातैन। गलत। आपसे दूसरा सवाल, उम्मत मुस्लिमा पर नमाजें कब फ़र्ज़ की गई? शब बारात, शब मेराज, लैलतुल क़द्र। शब मेराज। बिल्कुल ठीक, शाबाश, क्लैप भाई। अच्छा, मैं सोची थी कि इसका दिल धड़क रहा है, आप लोगों के भी दिल धड़क रहे हैं, बिल्कुल ऐसे खामोशी से देख रहे हैं। क्लैप करनी है आपने, हौसला अफजाई करनी है इनकी, ठीक है? क्लैप से कुछ नहीं किसी को मिलता, मगर उसका मोराल जरा बुलंद हो जाता है। ये भी एक सदका है, ये भी सदका जारिया है, किसी की हौसला अफजाई करना जी। आपसे तीसरा सवाल, बैतुल मक़दस कहाँ वाक़या है? बैतुल मुक़द्दस कहाँ वाक़या है? ईरान, शाम, फ़लस्तीन। ईरान। गलत। बैतुल मुक़द्दस आपको पता है कि फ़लस्तीन में वाक़ है, किबला अव्वल हमारा। आपसे चौथा सवाल, अब सोच समझ के, ठीक है? अजान के क्या मानी है? क्या मतलब है अजान का? नमाज की तरफ मुतवज्जे करना। सही, पुकारना, बुलाना, बिल्कुल ठीक। वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं। बहुत आसान है और कराची में तो बहुत ही ज्यादा खाया जाता है। मछली। बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल ठीक। इतनी देर क्यों लगा? ये तो बहुत आसान था। मछली तो है। बाकी तो आपको पता है, हम मुसलमान बगैर जब तक ज़िबा ना हो कोई चीज़, उस पर कल अल्लाह का नाम ना लिया हो तो हमारे लिए हलाल नहीं।
جی دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہاں ہے؟ افغانستان، استنبول؟ تنبول۔ بالکل ٹھیک۔ ترکی کے شہر استنبول میں۔ جی ٹھیک ہے، آپ سے 7واں سوال ہے، مسجدوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ دہلی، ڈھاکہ، ملتان؟ مسجدوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ 5 ملتان۔ ملتان میں بھی ہیں ڈھاکہ کو۔ ملتان میں بھی بہت مساجد جی ہیں، ہاں، بہت بہت سارے۔ اولیاء کرام کے اولیاء مزار ہیں کرام وہاں کا پر، گڑھ ہے وہ۔ لیکن ڈھاکہ۔ اچھا جی، آپ سے 8واں سوال ہے، سید محمد علی، 7 پہاڑوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ 7 پہاڑوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ روم، اٹلی، پیرس؟ اٹلی۔ غلط، روم۔ شہر میں نے پوچھا تھا نا، ملک نہیں پوچھا تھا، شہر۔ دھیان دینا، اسی لیے تو کہا دماغ کی بتی آن رکھنی ہے۔ 2 ملکوں کے نام لی اور ایک میں نے شہر کا نام، میں نے تو خود ہی سوال میں جواب دے دیا تھا، یہ بھی غلط ہو گیا آپ سے۔ اچھا، آپ سے 9واں سوال ہے، خانہ کعبہ کے گرد جو نصف دائرہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مزدلفہ، حتیم یا منی؟ حتیم۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں آپشن دینے میں تھوڑا سا پاز لیتی ہوں کہ شاید آپ کو یہ تو بڑے آسان سے فوراً جواب دے دیں گے، پھر مجھے آپشن دینے، حالانکہ وہ ہے ہمارے سوال کا حصہ ہے، تو یا تو آپشن سن لیا کرو، مگر مجھے خوشی ہوتی کہ فوراً سے جواب، کیونکہ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بڑے عام سے سوال ہیں مگر بہت خاص ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے 10واں اور آخری سوال، حدود پاکستان میں سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ حبیب بینک پلازا، بحریہ آئیکن ٹاور؟ کیا بحریہ آئیکن ٹاور؟ بالکل ٹھیک۔ سید محمد علی معظم کتنے سوالوں کے صحیح جواب دیے اور کتنے کے غلط، یہ ہماری ٹیم بتائیں گی۔ جی کتنے؟ 6۔ 10 میں سے آپ نے 6 سوالوں کے صحیح جواب دیے اور 4 غلطیاں کی۔ اب باری ہے آپ کی، مصباح صادق۔ رحمتوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ میں کہتی ہوں نعمتوں کو بھی اتنا ہی کرنا چاہیے، بٹ کیا کریں۔ ہاں جی، کلیپ کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ بیک پالر دی پاسٹ ایکسپرٹ کی طرف سے گاڑی کا سوال ہے۔ مصباح، بہت دماغ کی بتی کو آن رکھ کر کھیلنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میں بیٹے ہمت قوی رکھو، اچھا مصباح، ہمت مضبوط رکھو، پہاڑ کی طرح سے مضبوط رکھو اپنی ہمت۔ آپ سے پہلا سوال ہے میرا، قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار ہیرا یا غار ثور؟ غار ہیرا۔ مائک پاس۔ غار ہیرا۔ کلیپ ہو گئی نا؟ بالکل ٹھیک، شاباش، گھبرانا نہیں ہے مصباح، کانفیڈنس سے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے دوسرا، باران رحمت کے طب نبوی کے سیگمنٹ میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ہمارے پاس ہماری نیوٹریشنسٹ عفیرہ آ چکی ہیں، آغا عباس صاحب سے آپ آلریڈی مل چکے ہیں، مگر اس کی طب نبوی کی روشنی میں یہ ہمیں بہت سارے نسخے بتائیں گے، اور شفیق بھائی بھی آ چکے ہیں۔ اور شفیق بھائی، آپ کی نعتیں کیا کہنا؟ جی بالکل بالکل بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ میں، مائک کدھر ہے آپ کا؟ جی جی، میں انشاءاللہ جواب کہیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو نعت سناؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے میں تو ابھی فوراً کہہ دوں، لیکن آپ کا نعت سننا جو ہے نا وہ بڑا آپ کو مہنگا پڑ جاتا ہے۔ یہ مہنگا پڑ جاتا ہے، وہ جو کیونکہ آرٹیفیشل خوبصورتی ہے وہ ساری بہہ جاتی ہے۔ یہ عشق رسول کے آنسو ہیں حضور کی یاد میں، تو اس سے اچھے آنسو ہو نہیں سکتے۔ یہ مومنہ کی نشانی ہے۔
आपके रसूल खुदा का जिक्र सुनते ही गिरिया उजारी आपकी शुरू हो जाए, ये मोमिन होने की निशानी है। पता नहीं अब्बास भाई, बस लगता है कि आप कंट्रोल कोशिश करते हैं क्योंकि कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है कि आपकी आंख से पानी, आपकी नाक से पानी, आप कंट्रोल करते हैं, मगर कुछ ऐसी मोमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं कि जब आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहता, आपको लगता है कि आप पता नहीं अपने रब की बारगाह में हाजिर हो गए हैं और एकदम कितने सारे एहसासात उस वक्त दिल के अंदर आ जाते हैं, कितनी सारी सोचें, कितनी सारी नदामतें कि यार रब्बे कायनात तो इतना रहीम है, तो हमें इतना नवाजता है और हम तेरी किसी एक नेमत का भी वैसे शुक्र अदा नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक है सदका, और सदका मुझे तो लगता है कि सबसे प्यारा सदका है मुस्कुराते रहना। बेशक खूबसूरती का सदका है, इखलाक का सदका है आपकी। और आज हम बात करेंगे सेहत का सदका। बिल्कुल बिल्कुल। और सेहत के सदके के पहले तो आप ये बताएं कि सदका कहते किसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदका जो है नेकी को कहते हैं, नेकी करने को। अगर आज हम किसी की मदद करें और ये कह दें भाई ये सदका है, वो समझेगा बॉम्ब दे दिया हमें, मुसीबत दे दी हमें। ऐसा नहीं है, सदका एक नेकी है। आप चाहे उसको नियत करें या ना करें, वो अगर आप नेकी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप रास्ते से जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कहीं ऑयल पड़ा हुआ है रोड पर, आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं, मिट्टी उठाएं और डाल दें। आपने इसमें कोई नियत नहीं करनी कि मैं अपनी जान का सदका दे रहा हूँ, नहीं भाई, किसी की जान बचा लें, ये बहुत बड़ा आपने नेकी का काम कर लिया, सदका हो गया। और मैं रोड पे ये कर देता हूँ, आप यकीन करें, अगर मुझे कहीं भी ऑयल नजर आ जाए, मैं अपनी गाड़ी साइड में लगाता हूँ, उतरता हूँ, उठाता हूँ, मुझे देख के 2-3 लोग शुरू हो जाते हैं, अरे भाई ये भी कर रहे हैं, हम भी करें। तो ये क्या होता है, ये जाहिरी सदका होता है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाहिर करके सदका देना, जाहिर करके नेकी करना बुरी मौत से बचाता है। यानी कि जो बुरी मौत, हादसाती मौत, नागहानी मौत अगर आने वाली है, उससे बचाएगा। और जो छुपा के नेकी करना, छुपा के सदका करना,